بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ عربی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاک زندگی سے خاص تعلق ہے۔ اسی مہینے میں آپ پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ نبی بنائے گئے۔ اللہ کا کلام تو آپ پر اس کے 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں اترنا شروع ہوا، لیکن آپ کی نبوت کا آغاز اسی مہینے میں ہو گیا، اور وہ نبوت یہ تھی کہ آپ جو کچھ خواب دیکھتے وہ صبح کی سپیدی کی طرح سامنے آتا۔ آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے، غار حرا میں جا کر کئی دنوں بیٹھتے اور وہاں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے۔ جب آپ میں اللہ کے کلام کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو 6 مہینے کے بعد آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اسی مہینے میں آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہی ہجرت آئندہ اسلام کی کامیابیوں اور فتح مندیوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچ گئے۔ اسی لیے اس مہینے کی مناسبت سے عام طور پر میلاد کے جلسے کیے جاتے ہیں، سیرت کے جلسے کیے جاتے ہیں، بعض لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے مکانوں اور اپنے دکانوں کو آراستہ کرتے ہیں، محلے میں کھانا پکاتے ہیں، غریبوں کو، امیروں کو، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن جو اخبارات و رسائل ہیں وہ اپنے خصوصی نمبر نکالتے ہیں۔ ہم پوسٹر بھی اس مہینے میں شائع کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور آپ کی سیرت کو منانے کا حق اس سے ادا ہو جاتا ہے؟ یہ سارے کام ہمارے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ان میں بعض کام تو ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے جلوس کا نکالنا، اور اگر اس میں شریعت کے خلاف باتیں ہوں، ڈی جے ہو، گانا بجانا ہو، تب تو یہ گناہ بھی ہے۔ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ جھنڈیاں لوگوں کے قدموں میں آ جاتی ہیں، نالیوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ ہم کھانا کھلاتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، لیکن اکثر جو پیٹ بھرے لوگ ہیں وہ ہمارے کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بھی سیرت کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری تعداد 20 کروڑ ہے، اور اس ملک کی پوری آبادی 1 ارب 25 کروڑ ہے۔ یہ جو 1 ارب 5 کروڑ لوگ ہیں ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پہنچتی، اور سیرت کے نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گستاخی کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم برہم ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے ان تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تمام بندے بھائی بھائی ہیں، ایک ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، کرسچن بھی ہمارا بھائی ہے، ایک بدھسٹ بھی ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کرو، تم وہاں خدا کو پاؤ گے، غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تم وہاں خدا کو پاؤ گے، تم کپڑے سے محروم لوگوں کے کپڑے بناؤ، تم وہاں خدا کو پاؤ گے۔ کیا ہم نے کبھی لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے اور جس شخص کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، چاہے وہ لوگ ہندو ہوں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے اس کا پڑوسی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ بات پہنچائی ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرے وہ مسلمان نہیں ہے، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کیا ہم نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم جانور کی سواری کرتے ہو اور کسی ایسی جگہ پہنچو جہاں چارہ ہو، جہاں ہریالی ہو، تو تھوڑی دیر جانور کو چرنے کا موقع دو۔ آپ نے فرمایا کہ جانور کو اسٹیج نہ بناؤ کہ جانور کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھ کر تقریریں کرو، اسپیچ کرو، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی جانور کی پرورش کرے اور اس کے چارے کا خیال نہ کرے تو اس سے بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایک شخص صرف اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا ہوگا، اور ایک شخص صرف اس لیے دوزخ میں جائے گا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا ہوگا اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا ہوگا۔ جس پیغمبر نے اس طرح محبت کی، پریم کی تعلیم دی ہو، اس تعلیم کو کیا ہم نے لوگوں تک پہنچایا؟ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا عربوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات واضح کی کہ ہمارے پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے، تمام انسانیت کے لیے رحمت تھے؟ میں اس مہینے کے حوالے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آپ یہ ہری جھنڈیاں لگانے کے بجائے، چاند تارے کے جھنڈے لگانے کے بجائے، آپ ایسے بینر تیار کریں جس میں حضور کی محبت کی تعلیم اور انسانیت کے لیے پیغام ہو۔ اس کو آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں، تیلگو میں اور لوکل لینگویج میں آپ اس کا ترجمہ کریں، اور ان بینروں کو آپ مختلف جگہ بالخصوص ہمارے برادران وطن کے محلوں میں اس کو لگائیں، اور نیچے اپنا فون نمبر دیں کہ جو لوگ اس بارے میں اور معلومات چاہتے ہوں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ہم جو جلسے اور پروگرام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جلسے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے کریں۔ ڈاکٹر ہوں تو اپنے پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جمع کریں، انجینئر ہوں اپنے پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جمع کریں، وکیل ہوں اپنے پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جمع کریں، تاجر ہوں اپنے پیشے سے جڑے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو جمع کریں، ان کو کھانے پر مدعو کریں اس مناسبت سے، اور ایک آدھا گھنٹہ ان کی زبان میں ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بالخصوص آپ کے اخلاق کو پیش کریں۔ تو اس طرح ہم دوسروں تک اپنا میسج اور اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کھانے کا انتظام مسلم محلوں میں کرنے کے بجائے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جو سلم آبادیاں ہیں، ان آبادیوں میں ہم کھانے کا انتظام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، خود کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ ان کی ضیافت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں، اور پھر لوگوں سے بتائیں کہ ہم نے یہ مہمان نوازی آپ کی اس لیے کی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا، خدا کو کھانا کھلایا۔ اگر اس طرح ہم بینروں کے ذریعے، اچھے پوسٹروں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے ذریعے غریب مسلم معاشرے میں کھانا کھلا کر ان سے گفتگو کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچائیں تو انشاءاللہ ہم صحیح طور پر اس ملک کے لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچا سکیں گے۔ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی بہت سادہ لوح لوگ ہیں، بہت اچھے دل کے لوگ ہیں، کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔ عام جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، انسانی محبت رکھنے والے بھائی ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تک پہنچائیں گے تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوگی، ان تک ایک اچھا میسج جائے گا اور آپسی تعلقات بھی استوار ہوں گے۔ میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آج ہی آپ اس کے لیے منصوبہ بنائیے اور ربیع الاول کے اس پورے مہینے کو برادران وطن تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔